ڈاکٹر کے ایل ناصر 8 جنوری 1918 کو پادری بوٹا مل کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس پرمسرت موقع پر پادری بوٹا مل نے بے ساختہ کہا کہ میرا بچہ کندن اور لال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اس کا نام کندن لال رکھا جائے۔ آپ کا تعلق ضلع گوجرانوالہ کے نواحی قصبے گکھڑ منڈی کے قریب گاؤں نت کلاں سے تھا۔ آپ ضلع شیوپورہ کے گاؤں سخترآباد ڈھابا میں پیدا ہوئے۔ پادری بوٹا مل کا خاندان دیندار مسیحی تھا۔ انہوں نے خداوند کے سامنے وعدہ کیا کہ جس ذمہ داری سے وہ اپنے بیٹے کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں گے، اسی طرح وہ اپنے بیٹے کو خداوند کی خدمت کے لیے بھی تیار کریں گے۔ اس طرح والدین نے خداوند کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بیٹے کندن لال کو خداوند کی خدمت کے لیے محسوس کر دیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جنڈیالہ شیر خان ضلع شیخوپورہ میں حاصل کی۔ کیونکہ پادری بوٹا مل ان دنوں اسی علاقے میں خداوند کی خدمت سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد جلد ہی ان کی تبدیلی چکوال میں ہو گئی، اس لیے کندن لال نے لڑکپن چکوال میں گزارا۔ باقاعدہ تعلیم کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی بھی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1928 میں CTI ہائی اسکول بارہ پتھر سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور 1934 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ کندن لال نے 1936 میں مرے کالج سیالکوٹ سے FA اور 1938 میں گارڈن کالج راولپنڈی سے BA آنرز کیا۔ اس کے بعد MA اور پھر کیلیفورنیا امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پادری بوٹا مل اور ان کی اہلیہ کندن لال کو یاد دلاتے رہتے کہ بیٹا تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو، ہم دونوں نے تمہیں خداوند کی خدمت کے لیے محسوس کر دیا ہے۔ بیٹا بھی جواب میں ہمیشہ اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتا، کیونکہ بیٹے نے بھی اپنے والدین کی اس پاکیزہ خواہش کو تہ دل سے قبول کر لیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور پادری بوٹا مل کا لال کندن لال خداوند کی خدمت میں تیار ہوتا رہا۔ پادری بوٹا مل نے اس انمول ہیرے کو تراشنے اور اس میں مزید نکھار لانے کے لیے انہیں مارچ 1938 ڈاکٹر مسٹوٹ، ڈاکٹر پروفیسر مکان علی، پروفیسر وزیر چند، ڈاکٹر پروفیسر لبھو مل اور دیگر اساتذہ کی زیر نگرانی گوجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں داخل کروا دیا، جہاں سے آپ نے باقاعدہ علم الہی کے حصول کا آغاز کیا۔ اس 20 سالہ نوجوان نے 3 سالہ تربیت پائی اور 1942 میں پسرور پریسبیٹری کے علاقہ دھن سرپائی ضلع گوجرانوالہ میں پاسبانی خدمت کا آغاز کیا۔ خدمت کے دوران ہی راولپنڈی پریسبیٹری نے آپ کو بلا لیا۔ آپ 1943 میں UP چرچ کوہاٹ میں بطور پاسبان تعینات ہوئے۔ 1934 سے 1947 تک کلیسیا میں پاسبانی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ کوہاٹ کی کلیسیا ڈاکٹر کے ایل ناصر کو بہت پیار کرتی تھی اور ہر کرسمس کے موقع پر ایک سوٹ اور ایک اوور کوٹ تحفے کے طور پر دیتی تھی۔ جب ڈاکٹر صاحب کی کوہاٹ سے تبدیلی ہو گئی تو کوہاٹ کی کلیسیا بہت اداس ہو گئی اور ان کے کوہاٹ ہی میں رہنے پر اصرار کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کوہاٹ کی کلیسیا کو بڑی محبت سے سمجھایا کہ خداوند جدھر لے جائے جانا چاہیے، آپ فکر نہیں کریں، میں کوہاٹ آتا رہوں گا۔ ڈاکٹر کے ایل ناصر وعدہ پورا کرتے ہوئے سال میں 2 مرتبہ کوہاٹ میں جا کر خداوند کا پاک کلام سناتے اور ان کو روحانی آسودگی فراہم کرتے۔ ملک پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے 2 خاندانوں کے سربراہوں نے پادری بوٹا مل اور سٹی چرچ راولپنڈی کے ایلڈر بینی پرشاد نے خدا کے حضور دعا کر کے فیصلہ کیا، جس کو ان کے حلقہ احباب نے بہت سراہا۔ فیصلہ یہ تھا کہ مس لوئس بینی پرشاد اور کندن لال ناصر کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جائے۔ لہذا یہ مبارک رشتہ 29 اپریل 1942 بزرگوں کی دعاؤں سے ایک نئے خاندان کی صورت میں کلیسیا پاکستان میں نمودار ہوا اور 24 سال کی عمر میں آپ کی شادی مس لوئس بینی پرشاد سے ہو گئی۔ یہ دونوں خوبصورت مثالی مسیحی جوڑے کی سی زندگی گزارنے لگے۔ آپ کی شریک حیات آپ کے لیے لاجواب ساتھی ثابت ہوئی۔
खुदा ने इस मसील जोड़े को औलाद जैसी नेमत से भी सरफराज किया, जिनमें 2 बेटे और बेटियां हैं, मुसरत खान, इमैनुअल नासिर, थिमोथियस नासर और आस्तर बरकत। आपने 11 अप्रैल 1947 को गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी गुजरांवाला में बतौर मुअल्लम खिदमत का आगाज किया और ताहयात कलीसिया के लिए पासबान तैयार करते रहे। 1950 में अमेरिका से आला तालीम हासिल की। 1985 में उनको जय्यद आलम की हैसियत से थियोलॉजिकल सेमिनरी गुजरांवाला में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज किया गया। यूं आप गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के पहले पाकिस्तानी प्रिंसिपल मुकर्रर हुए और 31 मार्च 1968 तक आप सेमिनरी के प्रिंसिपल रहे। डॉक्टर साहब ने अपनी खिदमत के दौरान तकरीबन 75 खादमों को बैन अल-अक़वामी सतह पर बिलखसूस अमेरिका में इल्मी काउंसिलों में बतौर डेलीगेट भिजवाया। अगर सीनेट की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो इस किस्म की नुमाइंदगी की मिसाल नहीं मिलती और न ही कोई तंजीम इस कार्य अजीम में डॉक्टर साहब की सानी है। डॉक्टर साहब का तालीमी मयार बुलंद और आला था। दोस्त और दुश्मन उनकी काबिलियत के कायल थे। आपने कन्वेंशंस और बशारती जलसों में तंजीली पैगामात से कौम को नवाजा। आप दर्स व तदरीस के काम में मेहनत से इल्म इलाही, इब्रानी, यूनानी, इल्मुल वाज, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा पढ़ाते रहे। 1947 से लेकर पाकिस्तान की कलीसियाओं में 90% पासबान आपके शागिर्द हैं और ज्यादातर बिशप साहबान को आपके शागिर्द होने का एजाज हासिल है। 1947 में आपने ईस्टर कन्वेंशन को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया और यूं आप पाकिस्तान में ईस्टर कन्वेंशन के बानी तस्वुर किए जाते हैं। गुजरांवाला में भी आपने ईस्टर कन्वेंशन की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से बरसगीर में हर जगह और हर कलीसिया में ईस्टर कन्वेंशन मुनक्कद होने लगी। थोड़े ही अरसे में आप सियालकोट कन्वेंशन और लाहौर कन्वेंशन के रूह रवां बनकर पैगामात के वसीलत से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए। डॉक्टर साहब 1968 तक सियालकोट कन्वेंशन के लाजमी जुज थे और लाहौर कन्वेंशन के बानी भी थे। आप बरसगीर की बड़ी बड़ी कन्वेंशंस के मुकर्रर भी थे। 1942 से लेकर 1992 तक 50 साल के अरसे तक आप मुकर्रर बनकर एशिया पर छाए रहे। आपके बेशुमार मज़ामीन 1938 से लेकर 1993 तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शाया होते रहे, जो अपने मुनफरद तर्ज तहरीर की बदौलत आवाम में बेहद मकबूल हुए। मसीही दुनिया के ईमानदारों और उलमाए कराम ने आपको खतीब पाकिस्तान का लक़ब दिया। डॉक्टर के.एल. नासर गर्मियों की छुट्टियों में हर साल अमेरिका चले जाते और काफी रियासतों में तबलीगी दौरे करते। बरतानिया में भी आपको काफी दफा बुलाया गया। 1947 से लेकर 1996 तक पाक व हिंद के मजहबी उलमा की तारीख में वो सबसे अजीम मुअल्लम, मुबल्लग, मुबश्शर, मनाजर, आलम, जय्यद मोहक्कक, अजीम इंसान, मारूफ, मुसन्नफ और इमाम थे। सेमिनरी के साथ साथ इंतजामी अमूर में भी आप अपना जवाब नहीं रखते थे। कई बार आप यूपी सीनेट के मॉडरेटर भी रहे। आप वेस्ट पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल के 2 बार सदर भी रहे और वर्ल्ड काउंसिल के सबसे बड़े इदारे फेथ एंड ऑर्डर कमीशन के मेंबर भी रहे। 1968 से 1996 तक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिश्चियन चर्चेस ICCC के नायब सदर रहे और इसी सिलसिले में आप दुनिया के बेशतर ममालिक में अंजीली पैगामात देते रहे, जो तमाम दुनिया में ईमानदारों के लिए रूहानी बरकत का बायस बने। डॉक्टर के.एल. नासर ने 1968 में डॉक्टर कार्ल मार्क्स टायर की तंजीम में शमूलियत इख्तियार की। आपने सैन फ्रांसिस्को यूपी थियोलॉजिकल सेमिनरी कैलिफोर्निया से ऑनर्स के साथ MA की डिग्री हासिल की और न्यूयॉर्क थियोलॉजिकल सेमिनरी से मास्टर्स इन सेक्रेड थियोलॉजी STM और फेथ थियोलॉजिकल सेमिनरी एल्किन्स पार्क अमेरिका से डॉक्टर ऑफ डिविनिटी DD और डॉक्टर ऑफ सिस्टमेटिक थियोलॉजी STM की डिग्रियां एजाज के साथ हासिल की। सेंट्रल अमेरिकन बाइबल इंस्टीट्यूट ने आपको डॉक्टर ऑफ बिब्लिकल फिलॉसफी की डिग्री से भी नवाजा। के.एल. नासर 1946 से मुल्क के गोशे गोशे में
علم الہیات کی جوت جگاتے رہے۔ دیگر ممالک میں بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب کی پذیرائی ہوئی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں ڈاکٹر کے ناصر کا مقام اعلیٰ پائے کے علماء دین، ممتاز اساتذہ اور شعلہ بیان خطیبوں میں نمایاں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو سننے کے مشتاق لوگوں کا یہ عالم تھا۔ جس شام ڈاکٹر صاحب کا پیغام ہوتا، ہزاروں مسیحیوں کے علاوہ دور دراز سے بے شمار غیر مسیحی بھی بڑے ذوق و شوق اور احترام سے انہیں سننے کے لیے آتے۔ ڈاکٹر صاحب علم دوست ہونے کے ساتھ ساتھ انسان دوستی میں بھی بڑے مخلص اور شفیق تھے۔ پہلی ملاقات ہی میں لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح مزاج میں سادہ تھے، اسی طرح گفتگو میں بھی سادہ تھے۔ آپ خداوند کے علم حق کو مضبوط ہاتھوں سے تھام کر تحریر و تقریر سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار خاندانوں کو اندرون اور بیرون ملک میں بہتر زندگی گزارنے میں مدد دی۔ آج پاکستان کے پاسبانوں، بشپ صاحبانوں میں اکثریت آپ کے شاگردوں کی ہے، جن میں بشپ جے ایس قادر بخش مرحوم، بشپ سیمول پرویز، بشپ بابی ارنسٹ مرحوم، بشپ ظہیر الدین مرزا مرحوم، بشپ بشیر جیون کے نام قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف مسیحیوں بلکہ غیر مسیحی ضرورت مندوں کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ 1965 کی جنگ میں تقریباً 5000 متاثرین کی ضروریات گوجرانوالہ کی مقامی کلیسیا کے تعاون سے پوری کی۔ ڈاکٹر کے ناصر کو بہت سے لوگ عالم، پاسبان، اپنا استاد یا مرشد کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں۔ علم الہی اور انتظامیہ امور کے علاوہ آپ نے تصنیفات میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 22 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی پہلی کتاب حقیقت مرزا و قلم خود آپ نے 21 برس کی عمر میں، جب آپ گوجرانوالہ تھیولوجیکل سیمینری میں طالب علم ہی تھے، تحریر کی۔ آپ کی تحریر کردہ کتب کی فہرست حقیقت مرزا و قلم خود، موسوی شریعت، اظہار الحق، کلید الکلام، انبیاء قدیم، صداقت بائبل، علم الواز، تصدیق الکتاب، سامری تورات، ابسیوں کے خط کی تفسیر، پرسیوں کے نام خط کی تفسیر، بائبل ایٹلس تاریخ بائبل، مکاشفہ کی کتاب کی تفسیر، بائبل مقدس اور آثار قدیمہ، بائبل مقدس کے دستور و رسوم، عہد عتیق کی کتابوں کا دیباچہ، الکتاب، عربی، عبرانی، سریانی، ارامی زبان کے مترادفات، بائبل مقدس پر اعتراضات، علم الہی کے مسائل، کشف العقائد اور زبور کی کتاب کا دیباچہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر کے ناصر کی ادارت میں شائع ہونے والا مسیحی رسالہ کلام حق تھا، جو مسیحی عقائد کو پیش کرتا ہے اور تنقیدی سوالات کا خطرہ جواب دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے شاگردوں کو مسیحی تعلیم اور عقائد پر واز دیتے اور ان کی روحانی آسودگی کا باعث بنتے۔ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے بعد میری یاد کو میرے شاگرد زندہ رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے عین اپنی حیات میں اپنے چھوٹے بیٹے میجر ڈاکٹر تیموتھیوس ناصر کو اپنی تنظیم کا سربراہ مقرر کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ٹی ناصر نے ڈاکٹر کے ناصر کی بیماری کی حالت میں ان کی رہنمائی سے کلیسیا کے انتظام بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیے۔